السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے فریال خان کا ناول جس کا نام ہے تمہارا ہوں میں اور تم میری. اس کی آپ لوگ اب تک 5 اقساط سن چکے ہیں یا پھر پڑھ چکے ہیں اور یقیناً 6 ایپیسوڈ کو پڑھنے یا سننے کے شدت سے منتظر ہوں گے. تو چلیں آپ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں. تو چلیں آپ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 6. عصمت خاتون کے جانے کے پر بچے بھی ذرا اداس ہو گئے تھے تو سب کا موڈ بدلنے کے لیے ساحل آج سب کو ڈنر کے لیے باہر لے کر آیا تھا. پاپا کل ہمیں ہماری فرینڈ فاطمہ کے گھر جانا ہے پلیز. منزہ نے کھانا کھاتے ہوئے اچانک فرمائش کی. آپ کی اسکول فرینڈ فاطمہ؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ دونوں اس کی برتھ ڈے پارٹی پر گئے تھے نا بیٹا. ساحل نے بھی کھانا کھاتے ہوئے یاد کیا. گئے تھے بٹ آج اس نے بتایا کہ کل اس کے گھر ایک چھوٹی سی پیاری سی بیبی سسٹر آئی ہے اور ہمیں اسے دیکھنا ہے. مائر نے وجہ بتائی. اچھا ٹھیک ہے میں ڈرائیور کو کہہ دوں گا کہ آپ کو لے جائے. وہ بآسانی رضامند ہو گیا. ویسے کیا ہم بھی اپنے گھر ایک کیوٹ سی بیبی سسٹر لا سکتے ہیں پاپا؟ منزہ نے معصومیت سے سوال کیا تو اب تک خاموشی سے کھانا کھاتی امرین چوکی. بالکل لا سکتے ہیں. ساحل کے ہاتھ پھر ایک شریر موقع آ گیا تھا. ہیں تو جلدی سے لے آئے نا. دونوں یکدم پرجوش ہو گئے. میں اکیلے نہیں لا سکتا. اس کے لیے آپ کی مما کو بھی ساتھ جانا پڑے گا. اس نے بہت ہوشیاری سے توپ کرو امرین کی جانب کیا جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی. مما پلیز آپ چلی جائیں نا پاپا کے ساتھ اور ہمیں ایک کیوٹ سی بیبی سسٹر لا دیں پلیز. دونوں نے اب اس کا دامن پکڑ لیا. بیٹا بیبی ایسے نہیں آتے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے. تو پھر کیسے آتے ہیں؟ منزہ نے جھٹ سوال کیا. جیسے آتے ہیں ویسے لے آئے نا. مائر بھی فوراً بولا. ان کی باتوں سے وہ مزید پزل ہو گئی جبکہ ساحل تیلی لگانے کے بعد اب خاموش تماشائی بنا لطف اندوز ہو رہا تھا. بیٹا ابھی آپ لوگ کھانا کھاؤ. میں نے بتایا تھا نا کہ کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرتے. اللہ پاک کو پسند نہیں. ہم گھر چل کر بعد میں اس بارے میں بات کریں گے. اسے اور کوئی حل نہ ملا تو اس نے بات ہی ختم کر دی. بچے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے جبکہ وہ خفگی سے ساحل کو گھور کر رہ گئی جو اس ساری صورتحال سے بےحد محظوظ ہوتے ہوئے مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھا. خوشگوار ماحول میں ڈنر کرنے کے بعد اب وہ لوگ ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے تھے. مائر اور منزہ تو پہلے ہی گاڑی کی چابی لے کر پارکنگ لاٹ کی جانب بھاگ گئے تھے. یہ دونوں البتہ متوازن انداز سے چلتے ان کے پیچھے جا رہے تھے. ویسے تم گھر جا کر بچوں کو بیبیز کے بارے میں کیا بتاؤ گی؟ ساحل نے چلتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. اوہ ہو زہے نصیب. امرین کے کچھ کہنے سے قبل ہی ایک مردانہ آواز پر دونوں نے سامنے دیکھا. ظفر کرمانی اور ان کا بازو تھامے فروا ان کی جانب آ چکے تھے. زہے نصیب کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ورنہ آپ تو اپنے دیدار کا شرف ہی نہیں بخشتے. کرمانی ان کے مقابل رک کر گویا ہوا جس کا ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا جبکہ گہرے سرخ رنگ کا بے حد چست لباس پہنے نک سے تیار فروا ساحل کے پہلو میں کھڑی امرین کا سر تاپا جائزہ لینے لگی جس نے نفیس سا گہرا نیلا سوٹ پہنا ہوا تھا. سنا تھا تم نے دوسری شادی کر لی ہے تو یہ ہے تمہاری دوسری بیوی. فروا کا انداز تجزیہ کرتا ہوا تھا. جب موو آن کرنے ہی لگے تھے تو ذرا سوچ سمجھ کر کرتے. اتنے بڑے سرکل میں تمہیں بس یہی لڑکی ملی. اس کا انداز تضحیک آمیز تھا. ہاں اتنے بڑے سرکل میں بس یہی وہ واحد لڑکی ملی مجھے جو میرے بچوں سے ان کی سگی ماں سے بھی زیادہ مخلص ہے. ساحل نے ترکی پر ترکی جواب دیا. اوہ مطلب تم نے اسے اپنے شیطان بچوں کی آیا گری کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ طنزیہ انداز سے نتیجے پر پہنچی. نہیں یہ آیا نہیں ربط البیت ہے. ساحل کی بات پر تینوں کے چہروں پر ناسمجھی ابھری کیونکہ تینوں کے لیے یہ لفظ نیا تھا جو ابھی ساحل نے کہا. اوہ سوری تمہیں تو ربط البیت کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا. چلو میں ہی بتا دیتا ہوں. اسے ایک دم خیال آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کی ملکہ. عربی میں یہ نام ان عورتوں کو دیا گیا ہے جو وفا شعاری سے اپنے شوہر کی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور گھر کو سنبھالتی ہیں. اس نے امرین کو دیکھتے ہوئے فقریہ انداز میں وضاحت کی.
مگر تمہارا تو وفا اور آبرو جیسے لفظوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو تمہیں کہاں پتہ ہوگا ان سب کے بارے میں؟ اس نے طنزی انداز میں دوبارہ فرور کی جانب دیکھا۔ زبان سنبھال کر، کرمانی نے ناگواری سے تنبیہ کی۔ ایسا ہی تاثر فروا کا بھی تھا۔ اس مشورے پر اگر آپ دونوں عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم تو چپ چاپ اپنے راستے جا رہے تھے۔ آپ نے رک کر سوال کیا تو اب جواب سننے کی ہمت بھی رکھیے۔ ساحل کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا مگر انداز تیکھا تھا۔ اور اگر جواب سننے کی ہمت نہ ہو تو آئندہ بیچ راہ میں روک ٹوک کر اپنا اور ہمارا وقت برباد مت کیجیے گا۔ اس نے اسی طرح مزید کہا اور پھر امبرین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑے ناگواری سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد امبرین نے بچوں کو چینج کروا کر بستر پر لٹا دیا تھا۔ حسب معمول ساحل انہیں گڈ نائٹ کس دے کر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بچوں کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو امبرین بھی اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں حسب توقع ساحل چینج کر کے بستر پر نیند دراز تھا۔ وہ بھی چینج کرنے کے بعد آہستہ سے اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ ساحل اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا کیلنڈر پکڑے مارکر سے اس پر کچھ نشان لگا رہا تھا۔ امبرین اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ہمت نہیں کر پا رہی ہے۔ کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتی ہو۔ اپنے کام میں مصروف ساحل اس کی بے چینی بھانپ گیا۔ وہ دونوں جو ہمیں ریسٹورنٹ کے باہر ملے تھے وہ کون تھے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میری ایکس وائف فروا اور اس کا موجودہ ہسبینڈ ظفر کرمانی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آپ نے ان کے سامنے مجھے ربط البیت کیوں کہا؟ اس نے جھجکتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ کیوں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ساحل نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ دراصل ابھی ہماری شادی کو صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ وہ نظر جھکائے کمبل کے سلوٹوں سے کھیلنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں۔ جب میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا تھا نا، تبھی سے تم میرے لیے ربط البیت ہو گئی تھی، میرے گھر کی ملکہ، اور آہستہ آہستہ میرے دل پر بھی قبضہ کر رہی ہو۔ آج نہیں تو کل تمہارے حصے میں یہ لقب آنا ہی تھا، تو آج ہی صحیح۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کی جانب جھکا تو وہ بھی بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بادشاہت کب ملے گی؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ آپ تو پہلے ہی اس گھر کے بادشاہ ہیں، یہ سب آپ کا ہی تو ہے۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے گویا دھیان دلایا۔ اور تم؟ اگلے سوال پر اس کی پلکیں خود بخود اٹھ گئیں۔ کیا تم بھی میری ہو اور تمہارا دل بھی میری سلطنت میں آتا ہے؟ گہری نظریں اور گھمبیر انداز اسے اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت میں آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ اس نے نظر پھیرتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ پاس ہو کر بھی تو اب تک دور ہی ہو تم۔ اس کے بے ساختہ انداز میں عجیب سا شکوہ کرتی طلب تھی۔ میں نے کہا نا مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے دھیرے سے یاد دلایا۔ مجھے یاد ہے اور کہیں غلطی سے بھول نہ جاؤں اسی لیے یاد دہانی کرتا رہتا ہوں۔ ساحل نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا کیلنڈر اس کی جانب کیا۔ کیلنڈر پر 2 اکتوبر سے لے کر آج کی تاریخ تک سرخ مارک سے کٹ کا نشان بنایا گیا تھا، جبکہ 2 نومبر کے خانے پر اسی سرخ مارکر سے ایک چھوٹا سا دل بنایا ہوا تھا۔ آپ دن گن رہے ہیں؟ وہ حیرت سے نتیجے پر پہنچی۔ ہاں، دیکھو 2 اکتوبر کو ہماری شادی ہوئی تھی، تو اس حساب سے 2 نومبر کو 1 مہینہ ہو جائے گا۔ تم نے 1 مہینے کا وقت مانگا تھا نا، آج 17 دن ہو گئے ہیں، اب ٹوٹل 14 دن باقی ہیں ہماری شادی مکمل ہونے میں۔ اس نے مزے سے سارا حساب کتاب بتایا، جبکہ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا اس کے دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ تنہائی میں وہ کہیں سے 2 6 سالہ جڑواں بچوں کا باپ اور ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی شوخیاں، شرارتیں اور نادانیاں کسی الہڑ نوجوان کی جیسی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی امرین کو شک گزرتا تھا کہ کہیں ساحل کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسی تو کوئی بیماری نہیں تھی جس میں ایک انسان کے کئی روپ ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ در حقیقت ساحل ان لوگوں میں سے تھا جو موقع کی مناسبت سے خود کو اس رنگ میں ڈھال لیتے تھے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی تھی، جیسے کہ آفس میں ایک سنجیدہ باس، بچوں کے لیے پرشفیق باپ، خالہ کا فرمانبردار بھانجا اور بیوی کے لیے ایک رومانٹک شوہر۔ کہاں کھو گئیں؟ خود کو یکٹک دیکھتا پا کر ساحل نے نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ بھی ایک دم چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، سو جائیں آپ، تھک گئے ہوں گے، وہ ٹالنے والے انداز میں کہہ کر کمبل اوڑھتے ہوئے لیٹ گئی۔
اس نے بھی مزید کوئی بات کیے بغیر کیلنڈر اور مارکر سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور اپنے سائڈ کا لیمپ آف کر کے کمبل اوڑھ لیا۔ ایک تو مشکل سے میسر ہوتی ہیں خلوتیں، اوپر سے انہیں شوق ہے پارسا رہنے کا۔ اگلے روز ساحل حسب معمول آفس چلا گیا تھا، جبکہ بچے بھی اسکول سے آنے کے بعد حسب منصوبہ ڈرائیور کے ہمراہ اپنی اسکول فرینڈ فاطمہ کے گھر چلے گئے تھے۔ ملازم سرونٹ کوارٹر میں تھے اور امرین گھر میں اکیلی تھی۔ یہ موقع اس کے لیے غنیمت تھا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد الماری کھولی اور شچ و پنج کے عالم میں اس سیاہ لاکر کو دیکھنے لگی، جس کا 4 ہندسوں پر مشتمل کوڈ اب اسے معلوم تھا۔ اس کا انداز یوں تھا گویا اپنے عمل کو لے کر کشمکش کا شکار ہو۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بالآخر اس نے اپنا لرزتا ہوا دایاں ہاتھ اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے آہستہ آہستہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہر نمبر پریس کرتے ہوئے اسے ساحل کا وہ لمس، وہ آواز، وہ سانسیں پوری شدت سے یاد آ رہی تھیں جو اس روز ساحل کے کوڈ بتانے کے دوران اس نے محسوس کی تھیں۔ کوڈ انٹر کر کے اس نے جیسے ہی لاک گھمایا، امرین بی بی پکار پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ سب یوں ہی چھوڑ کر بجلی کی سی تیزی سے پلٹی۔ دروازے پر امینہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ صاحب کا نام کا کوریئر آیا ہے، آ کر لے لیں، اس نے سادگی سے اطلاع دی تو امرین الماری بند کر کے باہر کی جانب پڑ گئی، جبکہ چوری پکڑے جانے کے ڈر سے کانپنے والا اس کا دل کافی دیر تک ایسے دھڑکتا رہا جیسے ابھی پسلی توڑ کر باہر آ جائے گا اور سارا راز بتا دے گا۔ دن ڈھلنے کے بعد رات نکل آئی تھی اور حسب معمول چاروں ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا تھے، جہاں مائر اور منزہ اپنی فرینڈ فاطمہ کی بیبی سسٹر کی شان میں مسلسل زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ وہ اتنی چھوٹی سی، اتنی سافٹ سی تھی نا پاپا، بالکل ڈال جیسی، منزہ نے بتایا۔ نہیں، وہ ڈال سے بھی زیادہ پیاری تھی، مائر نے تصحیح کی۔ اچھا، اور اس پیاری سی چھوٹی سی ڈال کا نام کیا رکھا ان لوگوں نے؟ ساحل نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ فلزا، یک زبان جواب آیا۔ اور پتہ ہے پاپا، اس کے ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے، اتنے چھوٹے۔ منزہ نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ملا کر بتایا۔ بیبیز ایسے چھوٹے سے ہی ہوتے ہیں بیٹا۔ کیا آپ ہمارے لیے بھی ایسا چھوٹا سا بیبی نہیں لا سکتے پاپا؟ مائر کی فرمائش پر نوالا چباتی امرین کا منہ بے ساختہ ساکت ہوا۔ کل بتایا تو تھا بیٹا کہ میں اکیلے نہیں لا سکتا۔ ساحل کی رگ مزاح دوبارہ بھڑک اٹھی تھی، جس کا سیدھا ہدف امرین تھی۔ مما، آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گی بیبیز کیسے آتے ہیں، آپ نے بتایا بھی نہیں اور آپ لے کر بھی نہیں آئیں۔ مائر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فوری طور پر کیا جواب دے۔ بتاؤ امرین، بیبیز کیسے آتے ہیں؟ ساحل فل شرارت کے موڈ میں تھا۔ دیکھو بیٹا، اس نے بمشکل بولنے کے لیے لب کھولے، سب بیبیز پہلے اللہ پاک کے پاس ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا آرڈر ہوتا ہے تو ایک اینجل آ کر مما پاپا کو بیبی دے جاتا ہے۔ ساحل کی موجودگی میں بہت مشکل سے اس نے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو آپ لوگ بھی اللہ پاک سے ہمارے لیے ایک بیبی مانگ لینا، منزہ نے ضد نما فرمائش کی۔ امرین کو اس وقت ساحل پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جو کل کی طرح خاموشی سے اس پر نظریں مرکوز کیے اس کی مشکل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بتائیں مما، آپ مانگ کر لائیں گی نا ہمارے لیے چھوٹا سا بیبی؟ مائر نے بھی پوچھا۔ ہاں، آپ لے آئیں گے، مگر ایک شرط پر۔ تبھی ساحل گویا ہوا۔ کیسی شرط؟ دونوں نے یک زبان پوچھا۔ نیکسٹ منتھ آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں نا اسکول میں، تو اگر آپ لوگ ٹیسٹ میں فرسٹ آؤ گے تو ہم آپ کے لیے بیبی لے کر آئیں گے، ورنہ نہیں۔ بالآخر ساحل کو امرین پر ترس آ گیا تھا۔ پکا؟ اگر ہم فرسٹ آئے تو آپ بیبی لائیں گے؟ مائر نے تائید چاہی۔ بالکل پکا۔ پنکی پرومس کریں پاپا۔ منزہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس کی جانب بڑھائی۔ پنکی پرومس میری جان۔ ساحل نے بھی اپنی چھوٹی انگلی اس کی ننھی انگلی پکڑ کر وعدہ کیا تو دونوں مطمئن ہو گئے، جبکہ امرین نے بھی فی الحال مصیبت ٹلنے پر سکھ کی سانس لی۔ چند دن مزید سکون سے بنا کسی قابل ذکر بات کے گزر گئے، جبکہ معمول کی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہیں۔ آج بچے ساحل کے ہمراہ عصمت خاتون سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ امرین کے لیے یہ گولڈن چانس تھا جسے وہ کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر الماری کھول کر لاکر اوپن کرنے کے بعد اس میں سے سارے کاغذات نکال کر بیڈ پر بکھرائے۔ وہ مختلف فائلز کھول کر سرسری طور پر پڑھ رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ تبھی ایک سرخ فائل کو پڑھتے ہوئے وہ یوں چونکی گویا وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے فائل بیڈ پر رکھ کر اپنے موبائل میں اس کے پہلے صفحے کی تصویر لی اور ساتھ ہی وہ تصاویر کسی کو بھیج دیں۔
کیا یہی وہ پیپرز ہیں؟ امرین نے ساتھ ہی ایک میسج بھی چھوڑا۔ پھر برق رفتاری سے سب کچھ واپس لوٹ کر میرا کل ماضی بند کر۔ اس کی دھڑکن ایسے چل رہی تھی گویا کئی میل دوڑ کر آئی ہو۔ چند لمحے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور پھر دروازے کی جانب آئی تاکہ اسے کھول دے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو دوسری جانب ساحل کو کھڑا دیکھ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ آپ؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ لڑکھڑاتے ہوئے نکلا۔ ہاں میں، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگا کافی دن بعد بچے خالہ سے ملنے گئے ہیں تو دیر سے ہی واپس آئیں گے۔ وہ بات بناتی ہوئی کنارے پر ہوئی۔ ساحل اندر آ گیا۔ ہاں، بچوں کا تو آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک تو دادی سے اتنے دن بعد ملے، دوسرا شاہ رخ اور فاروق بھائی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے، اسی لیے میں نے سوچا کہ دونوں کو آج وہیں رہنے دوں۔ اس نے کمرے کے وسط میں آتے ہوئے بتایا۔ مطلب بچے آپ کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں؟ وہ تعجب سے نتیجے پر پہنچی۔ نہیں، آج وہیں رک کر کل واپس آئیں گے۔ اس نے اطمینان سے بم گرایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ یعنی آج وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے؟ ایسے کیسے آپ نے بچوں کو وہاں چھوڑ دیا؟ اس کے بے ساختہ کہنے پر ساحل نے تعجب خیز انداز میں اسے دیکھا۔ میرا مطلب ان کے اسکول کا حرج ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ کل سنڈے ہے۔ وہ اطمینان سے کہتا آگے آیا تو امرین لاجواب ہو گئی۔ در حقیقت وہ اس کے ساتھ تنہا ہونے کے خیال سے گھبرا گئی تھی۔ بچوں کی موجودگی میں تو اسے سہارا رہتا تھا کہ ہر وقت وہ آس پاس ہوتے تھے اور صبح صبح ان کے کمرے میں آ پہنچتے تھے، اسی لیے ساحل تھوڑا لحاظ برت لیتا تھا۔ لیکن اب اچھا، میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ اسے راہ فرار ہی بہتر لگی فی الحال۔ میں نے کب کہا کہ مجھے چائے پینی ہے؟ ساحل نے یکدم اس کی کلائی پکڑ لی۔ آپ ہی تو کہتے ہوئے کہ شام کو گھر لوٹنے پر آپ کو چائے کی طلب ہوتی ہے۔ اس نے پلٹ کر آہستگی سے یاد دلایا۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے ساحل نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ طلب تو اور بھی بہت سی ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا تم نے؟ وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات پر، اس کی قربت کے احساس پر امرین نے گھبرا کر پلکیں جھکا لیں۔ وہ بھی بچائے کچھ کہنے کے اسے دیکھنے لگا جو اس کی باہوں میں سمٹی گھبرائی سی کھڑی تھی۔ جھکی پلکیں حیا کے مارے لرز رہی تھیں اور گدی پر لگی کیچر میں قید اس کے سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ مجھے اس وقت کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم کچھ دیر میرے پاس رہو۔ اس نے گمبھیرتا سے کہتے ہوئے اس کی لٹ پیچھے کی تو وہ کسمسا گئی۔ دروازہ کھلا ہے، امینہ آ جائے گی۔ وہ بمشکل کہہ پائی کیونکہ اس کی پرحدت قربت نے اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ جاؤ، دروازہ بند کر کے آ جاؤ۔ ساحل نے اسے آزاد کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تھوڑی دیر تک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو ٹی وی ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حیرانی بھانپتے ہوئے ساحل نے سادگی سے وضاحت کی جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ جاؤ؟ اس نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سست روی سے دروازہ بند کرنے آگے بڑھی۔ جب تک وہ دروازہ لاک کر کے واپس مڑی ساحل ڈبل صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھا کر دیوار پر نصب LED آن کر دیا۔ یہاں آؤ، ساحل نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے یا زور زور سے رونے لگے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے حکم ماننے کے۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بے حد نزدیک بٹھا لیا۔ تم موویز دیکھتی ہو؟ ساحل اس سے گرد بازو حمایل کر کے چینل سرچنگ کرنے لگا۔ خاص شوق نہیں ہے، دھیرے سے جواب ملا۔ اچھا، تو پھر کس چیز کا شوق ہے؟ فارغ وقت میں کیا کرنا پسند ہے تمہیں؟ وہ پوچھتے ہوئے ایک چینل پر رک گیا جہاں راحت فتح علی خان کا کوئی گیت آ رہا تھا۔ پہلے کتابیں پڑھا کرتی تھی، لیکن اب سارا وقت بچوں کے ساتھ ہی مصروف رہتی ہوں۔ وہ بھی اب قدرے ریلیکس ہونے لگی تھی۔ یعنی بچوں کی وجہ سے تمہارا شوق ادھورا رہ گیا؟ اس کا انداز سادہ تھا۔ نہیں، میرا کوئی شوق ادھورا نہیں ہے، بلکہ بچوں نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ جتنی عزت و محبت وہ مجھے دیتے ہیں وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور مجھے بھی سارا وقت بس ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں اور مجھے بے حد عزیز ہیں۔ اس کے انداز میں بے ریا محبت تھی، ممتا بھری محبت جو ساحل کو بھی اچھی لگی۔ اچھا، اور ان کے پاپا کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے مائل خزی سے کریدا۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے گردن موڑ کر ساحل کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہیں جو آپ جیسے اچھے انسان کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کا سوچ لیتے ہیں۔ وہ بے ساختہ رنجیدگی سے کہہ گئی۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنسا۔
میری امی کہا کرتی تھیں کہ ہر انسان اپنے عمل سے اپنا ظرف بتاتا ہے۔ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کم ظرف سے زخم کھا کر ہمیں اپنا ظرف کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اس نے توقع کے مطابق رسان سے جواب دیا، آپ کی امی بھی یقیناً آپ کی طرح بہت اچھی ہوں گی۔ اس نے دلچسپی سے اندازہ لگایا، نہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی تھی، اور آج مجھ میں جو بھی اچھائی نظر آتی ہے وہ ان کی بدولت ہے۔ اس کے انداز میں اپنی مرحوم ماں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مرد معاشرے کا ایک اہم ستون ہوتا ہے، اور اس مرد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ہر ماں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اپنی طرف سے معاشرے کو اچھا مرد فراہم کرے تو معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے سنا فلسفہ دہرایا، لیکن اپنی طرف سے تو ہر ماں اچھی تربیت کرتی ہے۔ امرین کی بات بھی غلط نہ تھی۔ تربیت ہوتی کیا ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال اٹھایا، بچے کو صحیح غلط کی تمیز بتانا اور حالات کی اونچ نیچ سکھانا۔ اس نے اندازاً جواب دیا، بالکل، لیکن جانتی ہو آج کی ماں کی نظر میں تربیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا، انگلش بولنا سکھانا، بچہ تنگ کرے تو موبائل پکڑا دینا، ہر بات پر نو کہنا، زبردستی کھانا کھلانا، شرارت نہ کرنے دینا، شرارت کرنے پر چیخنا چلانا، دوسرے کزن سے موازنہ کر کے اچھے مارکس لانے پر زور دینا، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نہ دینا، جس فیکلٹی میں پورے خاندان کے بچے پڑھ رہے ہوں زبردستی اس میں داخلہ دلانا، ڈگری کے بعد جاب کا پریشر ڈالنا، بیٹے کی شادی کے خواب دیکھنا، اپنی مرضی سے بیٹی کی شادی کروانا، شادی کے بعد بیٹے کو تاکید کرنا کہ بیوی کو سر پر نہ چڑھائے، پھر بات بات پر بیٹے سے اس کی بیوی کی شکایت کرنا، اور بہو سے یہ سوچ کر لڑنا کہ کہیں بیٹا پوری طرح بیوی کی مٹھی میں نہ ہو جائے۔ اور ان سب جھمیلوں سے تنگ آ کر جب مرد غصہ کرتا ہے یا الگ ہوتا ہے تو آخر میں الزام لگتا ہے کہ دیکھو ذرا کیسا بے حس بیٹا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے لفظوں کے آئینے میں معاشرے کا وہ پہلو دکھایا جو اصل میں بہت سے مسائل کی جڑ تھا۔ امرین بھی مبہوت ہو کر اسے سنتی چلی گئی۔ جانتی ہو میری ماں نے میری تربیت کیسے کی تھی؟ کیسے؟ اسے جاننے کا تجسس ہوا۔ ہم لوگ ہمیشہ سے بہت امیر کبھی نہیں رہے تھے۔ میرے ابو ایک سرکاری ٹیچر تھے جن کے انتقال کے بعد ان کی پینشن پر امی گزارا کرتی تھیں۔ عام بچوں کی طرح مجھے 3 سال کی عمر میں ہی کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ نہیں کروایا، بلکہ 5 سال تک انہوں نے گھر میں ہی مجھے ابتدائی تعلیم دی اور تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ جب اسکول میں ایڈمیشن کروایا دیا تب بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنے نمبر آنے چاہیے، بلکہ وہ روز مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج اسکول میں کیا نیا سیکھا، اور جس دن کچھ نہیں سیکھا ہوتا تھا اس دن وہ مجھے کچھ ایکسٹرا سکھاتی تھیں جس کا اثر خود بخود میرے رزلٹ پر پڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے انگلش میں بات کرنے پر زور نہیں دیا یا انگلش کے وہ چند گھسے پٹے الفاظ نہیں سکھائے جو آج کل کی مائیں بچوں کو سکھا کر بہت پڑھا لکھا سمجھتی ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ ادب سے بات کیسے کرنی ہے، اجازت کیسے مانگنی ہے، تجویز کیسے پیش کرنی ہے، ضرورت کی چیز کیسے مانگنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بولنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ جب کبھی میں انہیں تنگ کرتا تھا تو وہ مجھے ٹی وی کے آگے بٹھانے کے بجائے میرا دھیان بھٹکانے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا لیتی تھیں کہ ایک کپڑا خود پکڑا اور ایک مجھے پکڑا کر کہتی تھیں کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈسٹنگ کون کرتا ہے، سب سے پہلے کمرہ کون سمیٹتا ہے، اور میں کھیل کھیل میں ان کے ساتھ کام میں لگ کر اپنی ضد بھول جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے زبردستی ناپسندیدہ چیز کھانے پر مجبور نہیں کیا، کبھی پینسل کلر سے گھر کی دیواروں پر نشان مارنے یا بال کھیلتے ہوئے کوئی چیز ٹوٹ جانے پر زور سے ڈانٹا نہیں، بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر سارا نقصان سمیٹا کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ پیار سے سمجھاتی بھی رہتی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ میں بھی شاہ رخ اور فاروق بھائی کی طرح اچھے نمبر لاؤں، بلکہ اگر میں کبھی اپنی کارکردگی پر اداس ہوتا تھا تو وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتی تھی کہ میرا بیٹا سب سے اچھا ہے اور وہ بہت کامیاب ہوگا۔ جب فیکلٹی سلیکٹ کرنے کا ٹائم آیا تب بھی انہوں نے فیصلہ مجھ پر چھوڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں جو پڑھنا ہے دل لگا کر پڑھو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ پڑھائی پوری کرنے کے بعد میں نے جاب کی تلاش میں خوار ہو کر فیصلہ کیا کہ اپنا کوئی کاروبار کر لینا چاہیے، مگر پیسے نہیں تھے، تو امی نے اپنی شادی کے وقت کا زیور اور کمیٹی کے کچھ پیسے میرے حوالے کر کے کہا کہ میں انہیں استعمال کر لوں۔ انہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ یہ ان کا یقین ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ لینے کے بعد کڑی محنت کر کے آج میں کروڑ پتی بزنس مینز کی لسٹ میں ہوں۔ مگر یہ دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میری یہ کامیابی دیکھنے کے لیے اب میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے۔
کسی داستان کی مانند سب بتاتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ بھر آیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ امرین بھی اس کے ساتھ ہی اس کے ماضی میں کھو گئی تھی۔ ساحل کی شخصیت کے راز کھل گئے تھے کہ وہ اتنی مثبت شخصیت کا حامل کیسے ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط تھی، جو ظاہر ہے اس کی ماں کی سلجھی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھی۔ ایسے ہی تو ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ نہیں کہا جاتا نا۔ اور اب آخر میں اس کے لہجے کا درد محسوس کر کے وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ وہ بھلے ہی آج دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر یہ مقام ان کی دعاؤں اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے جس پر آج آپ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ آپ اپنی ماں کی تربیت بھولے نہیں ہیں۔ امرین نے دل جوئی کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی نم آنکھیں صاف کیں۔ ساحل کو محسوس ہوا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ دکھ سکھ بانٹنے والا جو ساتھی اسے چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ پتہ ہے، آج اگر امی زندہ ہوتی تو تمہیں میری بیوی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ وہ اب کافی سنبھل چکا تھا۔ تمہارا انداز بھی ان کے جیسا ہے۔ جب تم اکثر بچوں کو دین و دنیا کی چھوٹی بڑی باتیں اور حالات کو ڈیل کرنا سکھاتی ہو تو مجھے بے ساختہ ان کی یاد آ جاتی ہے۔ اس نے برملا اعتراف کیا۔ نہیں، مجھ ناچیز کا مقابلہ اتنی عظیم ہستی سے نہ کریں، میں تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ نظر جھکاتے ہوئے اپنے آپ میں شرمندہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنا سچ جو جانتی تھی۔ تم قدموں کی دھول نہیں بلکہ میری ربط البیت ہو، اور جانتی ہو کہ عورت کے اس مقام کے بارے میں بھی مجھے امی نے بتایا تھا۔ ساحل نے آہستہ سے اس کی لٹ پیچھے کی۔ جب کبھی وہ میری شادی کا ذکر چھیڑتی تھیں تو ایک بات کہا کرتی تھیں کہ میں جب بھی شادی کروں گا تو اپنی بیوی کی قدر و عزت کروں، اس سے محبت کروں اور اس کا خیال رکھوں کہ وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے گی تو بدلے میں مجھے بھی اس کا سب کچھ بننا ہے۔ وہ کہتی تھی اگر مرد کسی عورت کو خود سے ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک کام کرے، اسے عزت دے، اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ اگر عورت وفادار ہوگی تو اس کے بدلے ایک روز اپنا سب کچھ تمہیں خوشی خوشی سونپ دے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے دور نہیں کر پائے گی۔ اس نے اپنی ماں کا فلسفہ دہرایا۔ جب میں نے فربا سے شادی کی تو اسی فلسفے پر عمل کیا، اسے عزت دی، ہر خواہش کا احترام کیا، مگر اس کی خواہشات کی فہرست بڑھتی چلی گئی، اور اسے اور کے بعد بھی اور چاہیے تھا۔ میں اسے عزت کی زنجیر سے باندھنا چاہ رہا تھا، مگر وہ دولت کی چمک پہ کھنچتے ہوئے ساری زنجیریں توڑ کر مجھ سے دور چلی گئی۔ جس روز میری اور فرور کی علیحدگی ہوئی تھی اس دن میں بہت رنجیدہ تھا۔ اسی شب میں نے خواب میں امی کو دیکھا۔ وہ خواب میں بھی وہی بات دہرا رہی تھی کہ بیٹا، جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر غم نہیں کرتے، اللہ اور دے گا، بس تم کسی کم ظرف سے دھوکہ کھا کر مخلصوں کے لیے اپنا در بند نہ کرنا۔ ان کی بات نے مجھے ایک نئی سمت دکھا دی جس پر چل کر پہلے مجھے سکون ملا اور پھر تم۔ اس نے بات مکمل کر کے آخر میں امرین کی جانب دیکھا۔ جب شادی کی پہلی رات تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا تو میں تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن پھر سوچنے پر سمجھ آیا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ، تمہاری کیفیت مجھ سے کافی الگ رہی ہے، اسی لیے شاید تمہیں واقعی اس وقت تھوڑے اسپیس کی ضرورت ہو۔ اسی لیے امی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ سوچ کر تمہاری خواہش کا احترام کر لیا کہ بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، اگر اس وقت میں تمہاری بات نہ رکھتے ہوئے زور زبردستی کرتا تو اپنا حق تو وصول کر لیتا، لیکن تمہاری نظروں میں اپنی عزت ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ امی کہتی تھیں کہ شادی کی پہلی رات اکثر اگلی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پوری زندگی کے لیے تمہاری نظروں میں میرا مقام گر جائے۔ اسی لیے آئندہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے فی الحال صبر کر لیا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تم میرے اتنے قریب ہو۔ ساحل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگایا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی باتیں سن کر مبہوت ہو چکی تھی، اب لمس پا کر رہے سے ہوش کھونے لگی۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کمرے میں آن LED پر اسی پر ایک نہایت رومانوی گیت شروع ہوا، جس کی خوبصورت دھن ماحول پر فسوں پھونکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنی دیر سے بس میں ہی بولے جا رہا ہوں، اب تم بھی کچھ کہہ دو۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں موضوع بدلا۔ کیا کہوں؟ دھیرے سے سوال آیا۔ کچھ بھی، ساحل نے کہتے ہوئے اس کے بال کیچے سے آزاد کیے، جن سے آتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کرنے لگی تھی۔ گیت کے رومانوی بول سن کر امرین تھوڑا پزل ہوئی تھی، جبکہ ساحل تو سب سے بے نیاز بس اس کی ہوش ربا قربت میں کھویا ہوا تھا۔ تم اپنے بال کھلے رکھا کرو نا، اچھے لگتے ہیں، وہ گہری سانس لے کر فرمائشی انداز میں کہتا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں کنگھی کرنے لگا۔ جواباً وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ اپنے ریشمی بالوں میں حرکت کرتی ساحل کی انگلیاں اسے عجیب سا سرور بخش رہی تھیں۔ میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دیا، چلو اب تم بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم مجھ سے گھبرا کر بھاگتی کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟
اس نے سادگی سے کریدا۔ ایسا نہیں ہے، وہی ہمیشہ والا جواب ملا۔ تو پھر کیسا ہے جانم؟ ساحل نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ امرین کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا اور سانس تیز چلنے لگی۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے امرین کا ریشمی دوپٹہ کندھے پر سے سرکا کر ہٹایا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کے کندھے پر رکھے جو اسے دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امرین اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکاری نکالی اور اس نے ساحل کی شرٹ پکڑ لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں جسمانی تعلقات قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن تعلق صرف جسم کا تو نہیں ہوتا، کچھ جذبات بھی تو ہوتے ہیں، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ وہ اس کے بہت قریب گھمبیرتا سے کہتا دھیرے دھیرے اس کے کندھے اور گردن پر اپنے لمس چھوڑ رہا تھا، اور امرین کے وجود سے اٹھتی بھینی سی خوشبو اس کی سانسوں میں اتار کر اسے مزید بہکا رہی تھی۔ ایسے ہی کچھ بہکا بہکا حال امرین کا بھی تھا، جو کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے رگ و پے میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ ہے، فروا نے بھی کبھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، بلکہ اکثر وہ میرے قریب آنے سے چڑ جایا کرتی تھی اور تم گھبرا جاتی ہو۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ کوئی عورت مجھے اپنے نزدیک برداشت نہیں کر پاتی یا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ تعصب سے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سا شکوہ اور کسک تھی جو امرین کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ گئی۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ محبت کے نہیں عشق کرنے کے لائق ہیں۔ وہ پوری طرح بے اختیار ہو چکی تھی۔ سچ میں؟ تو کیا تم مجھ سے عشق کرتی ہو؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کے بہت نزدیک ہوا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ وجود سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو اور جذبات انہیں خمار سے چور کر کے مدہوش کر چکے تھے۔ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ہونے لگا ہے۔ وہ بے ساختہ انگوٹھے سے ساحل کا نچلا عنابی لب سہلانے لگی جو اس کے لیے نہایت پرکیف احساس تھا۔ قربت کے خمار میں چور ساحل کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ امرین کی باتوں کی گہرائیوں کو محسوس کر کے خطرہ بھانپ پاتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کس نے روکا ہے تمہیں مجھ سے عشق کرنے سے؟ ساحل نے بھی نرمی سے اپنا انگوٹھا اس کے گلابی لپسٹک والے نچلے لب پر پھیرا۔ وہ جواب دینے کے بجائے پوری طرح بے اختیار ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ ساحل نے مزید اسے خود میں بھینچا اور اگلے ہی پل ان کی سانسوں نے ایک دوسرے کو چھو لیا۔ ایسا لگا تھا جیسے برسوں سے ادھوری کسی تشنگی کو آج سیراب ہونے کا خوبصورت موقع ملا ہے، جسے دونوں ہی نہ گنوانے کی کوشش میں ہوش گنوا بیٹھے ہیں۔ اس سے قبل کہ دونوں اس دو طرفہ آگ میں پوری طرح سلگ کر واپس نہ آنے کے لیے گم ہوتے، کمرے کی فضا میں بکھرا رومانوی گیت ختم ہوا اور ساحل کے موبائل کے رنگ ٹون نے انہیں سفر کے آغاز میں ہی روک کر واپس حقیقت میں کھینچ لیا۔ تیز ٹون کان میں پڑتے ہی امرین جھٹکے سے ہوش میں آتے ہوئے اس سے الگ ہوئی اور اس کی گرفت ساحل کی شرٹ پر ڈھیلی ہو گئی۔ وہ بھی نہ سمجھی کے عالم میں تھا کہ ابھی تو اس کی تشنگی مٹی بھی نہیں تھی اور جام چھین لیا گیا تھا۔ دونوں چونک کر اس دل فریب شہر سے باہر آتے ہوئے ایک دوسرے کی باہوں سے الگ ہو گئے تھے۔ یوں تو دونوں کی سانسیں ہی بے ترتیب تھیں، لیکن امرین کا تنفس ایسے بگڑا تھا گویا سینے میں طوفان برپا ہو۔ وہ اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی جس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور اب مجبوراً اسے موبائل کی جانب متوجہ ہونا پڑا تھا۔ ساحل نے بے دلی سے موبائل نکال کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے مینیجر کی کال تھی۔ اس کے دوسری جانب متوجہ ہونے پر وہ بھی فوری طور پر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کر باہر جانے لگی تھی کہ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رات کو ڈنر ہم باہر کریں گے، ریڈی رہنا۔ اس نے ہدایت دے کر ہاتھ چھوڑا تو وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ جی شیخ صاحب۔ کمرے سے نکل کر امرین سیدھا گیسٹ روم کے واش روم میں آئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے واش بیسن تھامے کھڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا۔ اس کے سیاہ بال کیچر سے آزاد ہو کر کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بے ترتیب سا کندھے پر لٹک رہا تھا اور ہونٹ ان پر لگی ہلکی گلابی لپسٹک کی نفاست تھوڑی بگڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ کپکپاتی انگلیاں اپنے لب پر پھیریں جس پر ابھی تک اس کا دہکتا ہوا لمس زندہ تھا۔
صرف لب ہی نہیں، اسے اپنی گردن، کندھوں، زلفوں، سانسوں اور کمر پہ بلکہ جسم کے ہر حصے پر ساحل کا لمس اور پرحدت سانسیں محسوس ہو رہی تھیں جو اسے ایک اندھے کی آگ میں جلا رہی تھیں۔ تم قدموں کی دھول نہیں بلکہ میری ربط البیت ہو۔ اس کے ذہن میں ساحل کی محبت پاش آواز گونجی اور ساتھ ہی اتنی شدت سے دل بھر آیا کہ آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ آئی ایم سوری ساحل، آئی ایم سوری۔ وہ شدت سے روتے ہوئے خود کلامی کرتی چلی گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ رومانٹک سے ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آخر امرین کا کیا مقصد ہے یہاں آنے کا، یہ تو اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔